اور جس وقت آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیران پیر کے والد محترم کا نام ہے، ان کے خواب میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار انہیں ہوتا ہے۔ پیارے آقا ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پیران پیر کی آنے سے پہلے ان کی بشارت دیتے ہیں، اور بشارت بھی کس خوبصورت انداز میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، اگر ان الفاظ ہی پر غور کر لیا جائے دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ حضور نے خواب میں آ کر آپ کے والد محترم کو بشارت دی۔ بشارت میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان عالی فی الاولیاء والاقطاب کشأنی بین الانبیاء والرسل۔ یہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا پیران پیر کے والد محترم کے خواب میں آ کر، فرمایا کہ اے ابو صالح مبارک ہو تم کو، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ نیک بیٹا وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے، اور فرمایا حضور نے کہ وہ جو نیک بیٹا عبد القادر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، رب کا بھی پیارا ہے۔ اسی لیے سرکار پیران پیر کے القابات میں سے ایک لقب ہے محبوب سبحانی۔ آپ محبوب سبحانی ہیں، کیوں ہیں؟ آپ کی ولادت سے پہلے پیارے آقا نے یہ اعلان کیا، یہ بشارت دی کہ اے ابو صالح جو شان والا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے۔ اور اس کے بعد پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح اللہ تعالیٰ عن قریب رب تعالیٰ اس لڑکے کو ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسی بلندی عطا فرمائے گا۔ حضور نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جیسے نبیوں کے درمیان میں، رسولوں کے درمیان میں اللہ نے مجھے جو شان عطا فرمائی ویسی شان عبد القادر کو اللہ تعالیٰ ولیوں کی جماعت میں عطا فرمائے گا، اختاب کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ویسی شان عطا فرمائے گا۔ اور یہ میرے آقا کی بشارت صرف بشارت خوشخبری تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں بھی ہم دیکھیں غوث پاک کی ساری زندگی پہ ہم اگر نظر ڈالیں گے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر ہم اپنی عقیدت اور محبت کی نظر ڈالیں گے، ہم کو یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا ہے، میرے آقا صادق ہے اور کائنات بدل سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ میرے آقا نے کیا جو فرمایا کہ نبیوں کے درمیان میں، رسولوں کے درمیان میں اللہ نے جو شان مجھے عطا فرمائی ہے ویسا ولیوں کی جماعت میں، اختاب کی جماعت میں، اولیاء کی جماعت میں ویسی بلندی اللہ تعالیٰ غوث پاک کو عطا فرمائے گا۔ یہ فرمان حضور کا، سرکار پیران پیر کی زندگی کو دیکھیں اور حضور کی اس بشارت کو دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی شان ہے اور حق ہے، مسلم ہے۔ سارے انبیاء کرام کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبیوں کی اور رسولوں کی جماعت ہے، اور اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ ملا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا ہوئے، ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، یہ بات حقیقت ہے، مسلم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں، جتنے معجزات اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمائے ہیں، جس کثرت کے ساتھ حضور کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، کسی نبی کو وہ معجزات نہیں ملے ہیں۔ ہر نبی کو معجزات ملے ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات کو معجزات اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایسی کثرت کے ساتھ کسی نبی کسی رسول کو اللہ نے معجزات عطا نہیں فرمایا ہے۔ ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ۔ یعنی میرے آقا کی ہر ادا معجزہ ہے، میرے آقا کی ہر صدا معجزہ ہے، میرے آقا سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے، اللہ نے اتنی کثرت سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اتنے معجزات کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہر ولی کو اللہ نے مختلف کرامتیں عطا فرمائی ہے، ہر اللہ کے ولی کی کوئی نہ کوئی کرامت آپ کو دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، لیکن جتنی کرامتیں اللہ نے پیران پیر کو عطا فرمائی ہے، اتنی کرامتیں کسی اور ولی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ غوث پاک کی کرامتیں اتنی کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے، اور ان کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی حد تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثرت سے لوگوں نے غوث پاک کے معجزات کو بیان کیا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں اولیاء کرام نے، محدثین نے، علماء نے، اہل علم نے غوث پاک کی کرامتوں کو اتنی کثرت سے بیان کیا ہے کہ کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو کرامتیں عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کو جو ملتا ہے معجزہ ملتا ہے، ولی کو جو ملتا ہے وہ کرامتیں ملتی ہے۔ جیسے میرے آقا کو سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر معجزات اللہ نے عطا فرمائے، ویسے ہی غوث پاک کو اللہ نے سارے ولیوں میں سب سے بڑھ کر کرامتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ تو ایک مثال ہوئی، ایک اور مثال آپ کو بتلاؤں۔ حضور کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد القادر کو ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی میری شان نبیوں کے درمیان میں ہے، ویسی شان اللہ تعالیٰ ولیوں کے درمیان میں انہیں شان عطا فرمائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک شان تو یہ ہوئی کہ میرے آقا کثیر المعجزات ہے، صاحب معجزات ہے۔ اسی طرح ایک اور حضور کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کثیر الامت ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کثرت سے بنا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت سے امت عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی کی دنیا میں امت آئی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی امت دنیا میں آئی، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات کی امت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایسی کثرت اتنی تعداد کی امت اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ میرے آقا کی امت بھی کثرت کے ساتھ میں ہے۔ صرف کثرت ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی، جنت میں جانے کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی۔ یعنی ایک ایک صف میں کتنے ہوں گے؟ وہ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رہیں گے۔
لیکن صفوں کی جو گنتی ہے حضور نے فرمایا وہ صفیں 120 صفیں جنت میں داخل ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک جتنے انبیاء کرام کی امتیں ہیں وہ ساری امتیں 120 صفوں میں جنت میں داخل ہوگی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں 120 صفوں میں 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت جتنے انبیاء ہیں ان تمام امتیں 40 صفوں میں جنت میں جائے گی اور تنہا میری امت 80 صفوں میں جنت میں داخل ہوگی. 80 صفوں میں امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی. یہ صدقہ ہے رسول پاک کی نسبت کا, یہ صدقہ ہے رسول پاک سے اللہ نے جو نسبت عطا فرمائی ہے کہ حضور کی تنہا امت 80 صفوں میں جنت میں داخل ہوں گی اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں وہ 40 صفوں میں جنت میں داخل ہوگی. تو سرکار کو اللہ نے کیسی کثرت عطا فرمائی ہے, امت اتنی کثرت کے ساتھ, کہاں 40 صفیں سارے نبیوں کی اور کہاں تنہا امت محمدیہ 80 صفوں میں جنت میں داخل ہونے والی ہے. جس طرح پیارے آقا کو اللہ نے امت کثرت سے عطا فرمائی ہے, اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدین کی کثرت عطا فرمائی ہے کہ جتنے اولیاء گزرے ہیں ہر ولی کے مریدین ہے, معتقدین ہے, متوسلین ہے, لیکن پیران پیر کی جو کثرت کے ساتھ, جو تعداد کے ساتھ غوث پاک کے جتنے مرید ہیں, جتنے معتقدین ہیں, جتنے متوسلین ہیں, کسی اللہ کے ولی کے اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہے جتنی کثرت کے ساتھ غوث پاک کے مریدین کی کثرت ہوا کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا میرے آقا نے حق فرمایا کہ اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس کی شان ایسی ہوگی جس طرح نبیوں کے درمیان میں میری شان ہے, رسولوں کے درمیان میں جس طرح میری شان ہے, اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ولیوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو ویسی شان و رفعت و مقام و بلندی عطا فرمائے گا. تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں, بہت کثرت سے ان کی عقیدت مند ہے, ان کے احترام والے ہیں. غوث پاک سے جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے اس شے کا بھی ہم احترام کیا کرتے ہیں. ہر دور میں, ہر زمانے میں ولیوں کی جماعت نے غوث پاک کا احترام کیا. اور میرے غوث پاک کی شان کا عالم یہ کہ آپ ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ. ایسا جملہ, ایسا کلام کسی ولی کی زبان پر نہیں آیا, لیکن میرے غوث پاک کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے, ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے. اسی لیے جب پیران پیر نے اعلان کیا وقت کے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور جو نہ پہنچ سکے لیکن ان کی آواز پیران پیر کی ان کے کانوں میں پہنچی تو ان اولیاء کرام نے یہ اعلان کیا کہ اے پیران پیر, اے غوث اعظم دستگیر, اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں ہے, ہماری نگاہوں پر بھی آپ کا قدم ہے, ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے. وقت کے اجلہ اولیاء کرام نے غوث پاک کے اس فرمان کے آگے اپنے گردنوں کو جھکا دیا, فرمایا کہ آپ کا فرمان حق ہے, ہم آپ کے مبارک قدم کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں, اپنے سروں پر رکھتے ہیں. اسی لیے امام اہل سنت حضرت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب انداز میں فرمایا, واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا.
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ فرمان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک جملہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی حیات، آپ کی سیرت و کردار ہم تمام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور آپ کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی دنیاوی اخروی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔